تو ابھی صرف دو مسلم ممالک ہیں جو اس کے خلاف ایک ایسا مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو روکیں. اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے نا، تو کچھ کم ہی ممالک جو ہے نا وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے. میکڈونلڈس کی اگر بات کریں سمپل ہے تو وہ ایڈ دے رہے ہیں اسرائیلی فوجیوں کو. ٹھیک ہے، اگر کسی سلسلے کو دیکھیں تو ہم صرف اسرائیل کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہے، ہم سپر پاورز آف دا ورلڈ کے ساتھ ہم ایک ٹکر لے رہے ہیں جو ہمیں آگے اس کے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑیں گے. حالانکہ روس جو ہے نا وہ مسلم ممالک نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن وہ شامل ہو رہا ہے، تو پاکستان کو چاہیے کوئی سٹینڈ لے فلسطین کے حوالے سے. سعودیہ کا اگلا پورا اسکیجول دیکھیں اگلے پورے ایک سال کا، وہاں پہ فنکشنز ہیں. ابھی لاسٹ ایک دو دنوں میں آپ نے اگر دیکھا انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بلائے ہوئے تھے جن میں رونالڈو وغیرہ، سلمان خان، ان کے ایونٹس ایز سچ چل رہے ہیں. پاکستان ہے جس نے اب تک سٹینڈ نہیں لیا ہے صرف امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا مطلب کافی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے امریکہ سے پاکستان کا، اس وجہ سے پاکستان نے ابھی سٹینڈ لیا فلسطین کے لیے. غزہ کی اسٹرپ جو ہے وہ بہت شارٹ سی اسٹرپ ہے، ٹھیک ہے، 10 کلومیٹر آئی گیس. بزنس ہے سچ اسرائیل ہمارے ساتھ نہیں کر رہا، ان کی میجر کمپنیز ہیں جو وہاں کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اس میں مطلب اگر آپ برگر شاپس دیکھ لیں یا فاسٹ فوڈ کی چینز دیکھ لیں، جیسے ایک ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کسی ملک نے دوسرے ملک میں کی ہوتی ہے، وہ ہماری زیرو ہے، اسرائیل کی اور پاکستان کی دونوں کی ایک طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ریحان. سامان زین سہیل. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز. ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. اسی دوران یمن اور روس نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے، اور پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس وقت ورلڈ وار 3 کی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے. کیا تمام 57 کے قریب جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. یار یہ کنٹروورشل سا بڑا کویشچن ہے آپ کا. جہاں تک میں دیکھتا ہوں انالیسس جو میرا ہے، مطلب خبریں سنتے ہیں ہم، انٹرنیشنل ہے میڈیا سارا، تو اس کے اندر جنگ کا کنسیپٹ میرے خیال میں تو جیسے آپ نے کہا کہ جنگل میں آگ کی طرح ہے، تو وہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ غزہ کی اسٹرپ جو ہے وہ بہت شارٹ سی اسٹرپ ہے. ٹھیک ہے، 10 کلومیٹر آئی گیس. ٹھیک ہے، وہ اس میں اب داخل بھی ہو گئے ہیں، آپ کو بھی شاید پتا ہو، فضائی حملے شروع ہو گئے ہیں، وہ مطلب ٹروپس ہیں جو ان کی وہ آ گئی ہیں، لیکن یہ جنگ کم ہو رہی ہے، ایریا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ورلڈ وار 3، تو ابھی صرف دو مسلم ممالک ہیں جو اس کے خلاف ایک ایسا مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو روکیں. اگر آپ باقی دوسری طرف دیکھیں تو آپ کے سعودیہ کا اگلا پورا اسکیجول دیکھیں اگلے پورے ایک سال کا، وہاں پہ فنکشنز ہیں. ابھی لاسٹ ایک دو دنوں میں آپ نے اگر دیکھا انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بلائے ہوئے تھے جن میں رونالڈو وغیرہ، سلمان خان، ان کے ایونٹس ایز سچ چل رہے ہیں، ان میں کوئی ڈسٹورشن نہیں ہے، وہ بالکل ویسے کے ویسے ہیں. اٹ مینس کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کا، if they should take a part in this situation، تو ہمارا جو ایک ملک ہے یہ ہے ایک اسلامی ملک ہے، اور یہاں کی جو فوج ہے وہ ایک اچھا تاثر رکھتی تھی کسی دور تک، لیکن ابھی تک جو ملکی حالات ہیں وہ ان حالات کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے. جہاں تک بزنس کا تعلق ہے، مطلب بزنس ہے سچ اسرائیل ہمارے ساتھ نہیں کر رہا، ان کی میجر کمپنیز ہیں جو وہاں کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اس میں مطلب اگر آپ برگر شاپس دیکھ لیں یا فاسٹ فوڈ کی چینز دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کی کولڈ ڈرنکس کی چینز ہے، وہ ایز سچ کر رہے ہیں. اگر آپ ایز اے ملک کو انٹروڈیوس کروائیں گے اس سلسلے میں تو وہ بزنس نہیں ہے ان کا. جیسے ایک ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ کسی ملک نے دوسرے ملک میں کی ہوتی ہے، وہ ہماری زیرو ہے، اسرائیل کی اور پاکستان کی دونوں کی ایک طرف سے. اور جہاں تک بات ہے جنگ کی یا ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہمارے جو باقی ممالک ہیں آل اوور دا ورلڈ سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ کیسے ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی بائیڈن کا ایشوز چل رہے ہیں کہ میکڈونلڈس کی اگر بات کریں سمپل ہے تو وہ ایڈ دے رہے ہیں اسرائیلی فوجیوں کو. ٹھیک ہے، اگر کسی سلسلے کو دیکھیں تو ہم صرف اسرائیل کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہے، ہم سپر پاورز آف دا ورلڈ کے ساتھ ہم ایک ٹکر لے رہے ہیں جو ہمیں آگے اس کے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ پاکستان کی سچویشن، تو آپ کو پتہ ہے ہم ابھی اپنے ہمارے حالات نہیں ٹھیک، الیکشنز ہمارے نہیں ہو رہے، حکومت ہمیں نہیں پتا، پالیسیز ہمیں نہیں پتا کیا چل رہی ہے. اور پاکستان مشہور ہے اپنی ڈپلومیٹک پالیسیز کی وجہ سے، جس نے ہمیں لاسٹ 10 to 15 ایئرز میں بہت نقصان دیا ہے. اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم انہی ڈپلومیٹک جو ہماری پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پہلے ہم تھوڑا بچ جاتے تھے. کبھی ہم نے افغانستان میں جگہ دی، ہماری آرمی اس میں بھی انوالو رہی ہے، لیکن اب وہ حالات ویسے نہیں ہیں. ان کی وجہ سے اب ہمارے ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے ابھی تو ہمارے ساتھ انڈیا بالکل ہمارے ساتھ وہ سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہے،
تو اگر آپ یہ کہیں گے ہم حصہ لیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یا ہمارے جنرلز ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم جائیں اس جنگ کی طرف. اگر آپ ویسے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں تو ہم وہ احتجاج کر رہے ہیں جن احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ میکسیمم بائک آؤٹ کر لیں گے, مطلب ان کی چینز ہیں, ان کے بڑے کچھ چند ایک جو ہے فوڈ چینز کی چیزیں چل رہی ہیں انہیں آپ بلاک کر دیں گے. خیر یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے میرے نزدیک, کیونکہ آپ خیر نقصان تو پاکستانیوں کو ہی دے رہے ہیں کیونکہ وہ چینز پاکستانیوں نے خریدی ہیں, لیکن اب جیسے اگر ایسے ہی حالات رہے تو وہ بھی دیکھیں گے یار وہ چینز چھوڑ دیں گے, سم ہاؤ دیئر پروفٹ ول بی کٹ ڈاؤن. لیکن یہ اگر آپ کہیں گے کہ بہت بڑا امپیکٹ ہے تو وہ ہم ڈال بھی نہیں سکتے, نہ ہماری سچویشن ایسی ہے. اور جہاں تک بات ہے دوسری نیوکلیر پاورز کی, ہم اپنا ایک روب اور دبدبا رکھتے ہیں نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے, اور وہ پاور جو ہم کنٹرول ہی نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب ہمارے اپنے ذخائر ہیں ہم انہیں اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں. جسٹ اے سمپل کنکلوژن آف آل دس تھنگ. ایران جو ہے وہ مسلسل جب سے اس جنگ کی شروعات ہوئی ہے ایران مسلسل جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور روس اور یمن نے بھی فلسطین کے حق میں جو ہے نا وہ جنگ چھیڑ لی ہے. روس کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے میرے خیال میں اسپیچ دی تھی, انہوں نے بولا تھا کہ باقی ملک جو ہے نا وہ تمہارے مقروض ہوں گے, اسرائیل کو بولا تھا شاید, جو ہم ہیں ہم آپ کے مقروض نہیں ہیں. اور حماس نے جو یہ جنگ چھیڑی ہے اپنے حق کے لیے وہ اس میں ان کی وہ سچے ہیں, وہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ. تو ہم بھی اس سلسلے میں آپ کی طرف آئیں گے, ہم فلسطین کی حمایت کریں گے. اور جو امریکہ ہے, امریکہ نے اسرائیل کے حق میں ان دونوں ممالک کو وارننگ دی. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں ایران کی, ایران کو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کے اوپر اتنی شکیں لگ چکی ہیں یا ان کے اوپر جو حالات ہیں بہت ریسٹرکٹیڈ ہے, وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو اپنے ساتھ والے جو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا وہ ایک جنگ میں کوئی امپیکٹ ڈالے گا؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اگر آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ حماس کے ساتھ, حماس از اے ڈفرنٹ تھنگ, وہ انڈیویجویلٹیز پہ چل رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. حماس چل رہا ہے ادھر, لوگ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے ان چیزوں کا, تو وہ ایک جذبہ ہے مسلمانوں کا, وہ جہاں بھی ہوں گے تو مدد کی جاتی ہے. اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتا. جب دو ملک کے بارڈر آپس میں جن کی دیواریں آپس میں مل رہی ہوں, اگر وہ آپس میں ٹریڈ کریں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے, ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو اپنے ہمسائے ملک سے ٹریڈ نہیں کر رہا, وہ 6-7 بارڈر چھوڑ کے 8ویں بارڈر سے ٹریڈ کر رہا ہے. اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے, ہمیں ٹیکسز پے کرنے پڑ رہے ہیں. ہمارا جو بہت جگہ پہ جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے وہ وہاں پہ شپمنٹ کے ذریعے آتا ہے, وہ وہیں پہ پڑا رہتا ہے, ہم ڈالر نہیں پے کر سکتے. یہ باتیں میں ہر چیز سے آپ کے مطلب کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہماری سچویشن ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آل اباؤٹ دس, لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ملکی حالات ہیں یہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے کوئی فیصلے خود کریں یا ہم اپنی قوم کو لے کے یہ والے فیصلے کریں, کیونکہ ہم ہر جگہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اب ہم ہر سپر پاور کے ساتھ دیکھ لیں ہمارے تعلقات رہے ہیں, اینڈ ناٹ ان اے گڈ سینس. چائنا کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات لگ رہے ہیں بائی دا ٹائم, لیکن وی ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ بات کریں گے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے فیصلوں, میں پھر وہی بات کروں گا, ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے سپر پاورز پہ جس کی بنیاد پہ ہمیں وہ والے فیصلے کرنے ہیں. انڈیا نے 32 ٹن ایڈ جو ہے نا وہ ایجپٹ کے راستے فلسطین کو بھیجی تھی. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کویشچن میرا بنتا ہے کہ یہ آپ کے سورسز کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ آپ کی انفارمیشن کریکٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے علاوہ یہ والا ہر چیز کے 2 فیز ہوتے ہیں, ایوری کوائن ہیز 2 سائڈس, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں گے ابھی بائیڈن نے کیا ہے, ایڈ دی تھی اسرائیل کو 100 ٹن یا 100 آئی گیس کے ڈالرز اس نے ایڈ دی ہے اسرائیل کو, تاکہ وہ جنگ میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کی ضروریات پوری ہو. آن دا ادر ہینڈ دے پیڈ 10K ریشو ہے 9:1 کی, ٹھیک ہے, 10:1 کی, وہ اس نے پے کیا تھا کہ مطلب ایڈ دی تھی فلسطینیوں کو, ٹھیک ہے. اب وہ مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کی بھی اور ساتھ میں اسرائیل کی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹک گیم کھیل رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, ویسٹ میڈین دیکھیں, جتنا بھی دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, وہ دے ڈونٹ کنسیڈر کہ یہ کوئی جنگ بھی ہو رہی ہے, وہ یہی سمجھ رہے ہیں اور نہ وہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جینوسائیڈ ہے.
they are not considering anything. وہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے نا انسان ہی مر رہے ہیں, دونوں کی مدد. وہ یہ نہیں سمجھ رہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں نے اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ غلط کیا, اب جس کا وہ بدلہ لے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا کویسچن میں اسے میں نے جو لیٹ می کمپلیٹ, میرے نزدیک آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے مدد کی ہے فلسطین کی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے مدد کیا. اگر کی بھی ہوگی کسی بہت تھوڑی ریشو تک کر دی ہوگی, اور دوسری طرف ہی وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ٹویٹر دیکھیں, انڈین میڈیا دیکھیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے آر سپورٹنگ اسرائیل اینڈ they are just like just kill them. I am considering your thing. میں وہی کہہ رہا ہوں, ایک طرف وہ مدد کر رہے ہیں فلسطین کی to the world to show that کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں. On the other hand, the other side of the coin is that کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ میں بھی فلسطین کی بھی اسرائیل کی مدد کر رہے ہوں, ہمیں نہیں پتا. یہ تو وہ چیز ہے جو وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. There are under cover things. تھینک یو سو مچ بھائی. بھائی پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے اور باقی جو ممالک ہیں اسلامک ان کو بھی آئی تھنک شامل ہونا چاہیے. حالانکہ روس جو ہے نا وہ مسلم ممالک نہیں ہے میرا خیال ہے, لیکن وہ شامل ہو رہا ہے, تو پاکستان کو بھی چاہیے کوئی اسٹینڈ لے فلسطین کے حوالے سے. لازمی شامل ہو. میرے تو سننے میں آیا کہ چائنا نے بھی اسٹینڈ لیا ہے فلسطین کے لیے, کہ چائنا والوں نے بھی مطلب کہ اسرائیل کو دھمکی دیا کہ یہ جو دھماکے وغیرہ کر رہے ہیں نا ان سے یہ باز آ جائیں, نہیں تو پھر ہم نے کوئی اسٹینڈ لیا تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جو ہے ایران ہے, ایران تو شروع سے ہی فلسطین کی حمایت میں جو ہے نا وہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا وہ ہے روس ہے, روس نے بھی اب ان کے ساتھ جنگ چھیڑ لی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں بھی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. بھائی جان جب تک اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا آتا ہے نا, تو کچھ کم ہی ممالک جو ہے نا وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے, جیسا کہ پاکستان ہے جو جس نے اب تک اسٹینڈ نہیں لیا ہے صرف امریکہ کی وجہ سے, کیونکہ ان کا مطلب کافی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے امریکہ سے پاکستان کا. اس وجہ سے پاکستان نے ابھی اسٹینڈ لیا فلسطین کے لیے. امید ہے کہ چائنا اسٹینڈ لے کر کچھ نہ کچھ کرے گا فلسطین. پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ تو اسرائیل کے ساتھ بھی ہے نا, اسرائیل کی بہت سارا بزنس یہاں سے چل رہا ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ زیادہ یوز کرتے ہیں, اس وجہ سے نا وہ کوئی اسٹینڈ نہیں لے رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ. یہ امپورٹ ان کا بند ہو جانا ہے, پھر جو حکومت ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی, پھر وہ قرضے وغیرہ جو لیتے ہیں IMF سے وہ نہیں ملے گا. یہ چیز ہے اس وجہ سے اسرائیل کے پیچھے بھی تو امریکہ ہی ہے. اصل چیز تو یہ اس وجہ سے پاکستان اسٹینڈ نہیں لے رہا. ایک وہ ہے نا پاور ہے اس کے اندر, روس کے پاس بھی ایٹمی پاور ہے, اس وجہ سے روس نے قدم بڑھایا. ان کی ویسے بھی امریکہ کے ساتھ کافی مطلب لاگ ڈاٹ ہے, تو اس وجہ سے روس نے پہلا قدم دیا. اس کے بعد چائنا نے, پھر سننے میں آیا تھا افغانستان اور ایران کے جو طالبان ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کو دھمکایا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ, نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا طالبان کو اسرائیل میں گھسنے کے لیے, اس وجہ سے وہ ابھی تک نہ کچھ نہیں کرتے. ویورز, یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا, اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.